إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آن لائن درس دیکھنے اور سننے والے ناظرین، خواتین و حضرات، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اللہ عز و جل آپ سب کو امن و سلامتی میں رکھے، عافیت میں رکھے، ہر بلا اور وبا سے، پریشانی اور آفت سے ہم اور آپ کو محفوظ و مامون رکھے. میں اس آن لائن درس میں دوبارہ آپ کا استقبال کرتا ہوں. آپ نے پچھلا درس سماعت کیا تھا، عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور اس میں کیے جانے والے کچھ اہم کام. انشاءاللہ آج آن لائن یہ دوسرا درس ہے، دوسری نشست ہے، جس میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق کہنے کی توفیق دے گا اور ہم اور آپ سبھی کو ان کہی جانے والی باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی دے گا. انہ ولی ذالک والقادر علیہ. ناظرین کرام، آج کے اس درس کا عنوان ہے قربانی کے احکام و مسائل. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ قربانی کیا ہے، قربانی کا معنی کیا ہوتا ہے اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، تاکہ اسی بنیاد پر آگے کی باتوں کا جاننا، سننا، سیکھنا اور سمجھنا اور پھر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. قربانی دراصل یہ عربی لفظ ہے جسے ہم اردو میں قربانی کہتے ہیں. عربی میں ہے قاف را با. اس لفظ کے جو اصلی حروف ہیں وہ ہیں قاف را با یا قاف رے بے. قربا قربا، اس کا معنی ہوتا ہے تقرب حاصل کرنا. اللہ رب العالمین فرماتا اذ قربا قربانا. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے جب قربانی پیش کی، یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے یہاں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قربانی پیش کی. تو یہی قربانی کا معنی بھی ہوتا ہے. لیکن جب ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں قربانی تو یہ صرف ایثار یا سیکریفائز کا معنی نہیں رکھتا، بلکہ یہ ایک اصطلاحی مفہوم لے لیتا ہے. اور خاص طور پر ذی الحجہ کے مہینے میں اگر لفظ قربانی کہا جائے تو پھر ایثار اور سیکریفائز سے بھی زیادہ ایک معنی یہ اپنے اندر سمو لیتا ہے، اور وہ ہے اللہ عز و جل کی خاطر جانور قربان کرنا، ان جانوروں میں سے جن کی قربانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کی ہے. تو قربانی جب ہم خاص طور پر ذی الحجہ کے مہینے میں یا عید الاضحیٰ کے موقع پر کہیں تو اس کا معنی ہوگا اللہ رب العالمین کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان جانوروں میں سے کوئی جانور قربان کرنا جن کی قربانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دی ہے. انشاءاللہ ان جانوروں کی تفصیل آپ آگے سماعت فرمائیں گے. ناظرین کرام، قربانی یہ صرف ایک جانور کو قربان کرنے کا نام نہیں ہے،
کہ ایک جانور آپ نے مثلا بکری کو آپ نے لٹایا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے اس پر چھری پھیر دی، صرف یہ قربانی نہیں ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کی خاطر قربان کر دینا، اپنے مال کو اللہ عز و جل کے لیے قربان کر دینا، اپنے جذبات کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر دینا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ وحدہ لا شریک کی خاطر قربان کر دینا، یہ قربانی ہے۔ اور ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر ذی الحجہ کے مہینے میں مخصوص تاریخوں میں جن جانوروں کی قربانی کرتے ہیں تو ان قربانیوں کا مقصد صرف جانور قربان کر کے اس کا گوشت کھا لینا یا کھلا دینا یا صدقہ کر دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے عبادت گزار بنے، اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنے۔ تو آئیے ہم قربانی کے احکام و مسائل سے پہلے یہ دیکھیں کہ قربانی جو انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ہم کرنے والے ہیں، اس قربانی سے ہمیں کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، آخر کون سی حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے امت اسلامیہ کے لیے قربانی کو مشروع قرار دیا ہے۔ یوں تو قربانی کی بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سے فائدے ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں، لیکن چند حکمتیں اور فائدے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ یہ قربانی ہمیں اخلاص کا درس دیتی ہے۔ اس قربانی سے ہمیں سب سے پہلے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ہے اخلاص کا، کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہم اگر اسے عبادت سمجھ کر کر رہے ہوں تو وہ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے لیے خالص نہیں ہے تو اللہ عز و جل کے یہاں وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ان سب لوگوں کو، مسلمانوں سے پہلے یہود نصارہ کو اور تمام آنے والی اقوام کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی ہی عبادت کریں۔ اللہ فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونهم اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ بے شک اللہ کے لیے ہی خالص دین ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يتقبل الله الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ عز و جل وہی عمل قبول کرتا ہے جو اس کے لیے خالص ہو اور جس عمل کے ذریعے اس کی رضا چاہی جائے۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی عمل کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی عمل ایسا ہو کہ جس میں دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، یا کسی بھی طرح کسی اور کا کوئی حصہ ہو تو اللہ عز و جل اسے قبول نہیں کرتا۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه۔ میں شرک سے، حصے داری سے سب سے زیادہ دور رہنے والا بے پرواہ اور بے نیاز ہوں۔ اگر کسی نے کوئی عمل کیا اسے عبادت سمجھ کر ہی کیوں نہ کیا ہو، اگر اس نے اس عمل میں، اس عبادت میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، کسی اور کا حصہ بھی رکھا تو ترکتہ وشرکہ، تو میں اس کو، اس کے عمل کو اور اس کے حصے کو، اس کے حصے دار کو، سب کو چھوڑ دیتا ہوں، اس سے میں بے پرواہ ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ عز و جل کے یہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خالص ہو۔ تو ہم بھی یاد رکھیں کہ قربانی جو ہم جانوروں کی کر رہے ہیں، اگر یہ عمل قربانی اللہ کے لیے خالص نہ ہو، ہم نے ریاکاری کے لیے اسے کیا ہو، شہرت کے لیے کیا ہو، لوگوں کے یہاں اپنا مان مرتبہ بڑھانے یا دکھانے کی خاطر کیا ہو، تو ہمیں قربانی سے سب سے پہلے جو فائدہ حاصل ہونے والا ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوا۔ دوسرا سبق جو ہمیں قربانی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ ہے توحید۔ آپ سوچیں گے توحید کیسے قربانی کے ذریعے حاصل ہونے والا عمل ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین نے جہاں قربانی کا تذکرہ کیا تو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔
سورہ حج 17واں پارہ۔ ہم نے ہر امت کے لیے کچھ قربانی کے، اللہ کو راضی کرنے کے شریعت کے کچھ طور طریقے مقرر فرمائے ہیں۔ ان قربانی کے طریقوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے جو چوپائے انہیں عطا کیے ہیں تو وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لے، یعنی اللہ کے نام سے ان جانوروں کو قربان کریں۔ آگے توحید، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ اللہ کا نام لینا بھی توحید، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لیا جائے، اور پھر یہاں وضاحت کے ساتھ کہ تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے، تم اسی کی فرما برداری اختیار کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو لوگ اللہ عز و جل کی جناب میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، پورے تضرع اور عاجزی کے ساتھ، تذلل کے ساتھ اللہ کی جناب میں جھک جاتے اور رجوع کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری دے دیجیے۔ مشہور آیت کریمہ ہے 8ویں پارے سورہ انعام کی، آپ قربانی کی دعا کے بطور بھی اسے پڑھتے ہیں، اس میں بھی توحید کا درس ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ضمن ہمیں حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا، آپ اعلان کر دیجئے کہ ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین، سارے جہانوں کے مالک اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ اکیلا ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اسی کام کا، توحید کو بجا لانے کا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا، اللہ کے لیے اپنے جینے اور مرنے کو مان لینے کا، اپنی نمازوں، اپنی قربانی، سب کچھ کو اللہ کی خاطر خالص کر دینے کا حکم تو مجھے دیا گیا ہے، اور میں فرما برداروں میں سے بھی سب سے اول درجے کا فرما بردار ہوں۔ یہ دوسرا درس ہے جو قربانی کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تیسرا درس ہے تقوی۔ تقوی، اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں جہاں قربانی کا ذکر کیا تو آپ کو معلوم ہوگا کیا فرمایا؟ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ عز و جل کو تمہاری قربانی کے ان جانوروں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو جانور ذبح کر رہے ہیں اس جانور کا خون اللہ کے یہاں جا رہا ہے، اس جانور کا گوشت اللہ رب العالمین کے کام آ رہا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کیا پہنچتا ہے، اللہ کے یہاں کیا دیکھا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں کون سی چیز قبولیت کی حقدار ہوتی ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ عز و جل کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے، تمہارے دلوں کی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی ہے، تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین کے لیے موجزن ذوق، شوق اور رغبت ہے۔ اللہ کے یہاں تو تمہارا تقویٰ دیکھا اور جانچا جاتا ہے، اور پھر اسی تقویٰ کے اعتبار سے تمہاری قربانی کو قبول کیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی تھی، دوسرے کی نہیں ہوئی تھی، تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی انہوں نے یہی تو کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال، متقیوں کی نیکیاں اور متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو اللہ عز و جل یہاں بھی یہی واضح فرمانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو تمہارے ان جانوروں کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تو تقویٰ ہے۔ ہاں، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، تاکہ تم اللہ کا نام لے کر اللہ کی بڑائی بیان کر کے ان جانوروں کو اللہ کی خاطر اپنے تقویٰ کی مہر کے ساتھ، اپنے تقویٰ کی مہر کے ساتھ اللہ رب العالمین کی خاطر قربان کر سکو۔ اور جو لوگ اتنے نیک ہوتے ہیں آپ انہیں خوشخبری دے دیجیے۔ اسی طرح قربانی کا جو چوتھا درس ہمیں ملتا ہے وہ ہے خدمت خلق، وہ ہے خدمت خلق۔ کیا آپ نے آج تک کبھی سنا ہے کہ کسی مسلمان نے جانور قربان کیا ہو اور پھر اس کا گوشت بیچ دیا؟ نہیں، یہ قصائی کا کام ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ یا حج کے موقع پر جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت سمجھ کر قربانی
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، ان قربانی کے جانوروں کا گوشت خود بھی کھاؤ، جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، اور جو نہیں مانگنے والے ہیں قناعت پسند ہیں ان کو بھی دو۔ اللہ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ان جانوروں کا گوشت خود بھی کھاؤ اور مفلوق الحال فقراء اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مدینہ منورہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک بار کچھ مفلوق الحال غریب مسکین لوگ آ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ 3 دنوں سے زائد قربانی کا گوشت ذخیرہ کر کے نہ رکھا جائے، آپ کھا لیں اور اتنا رکھیں کہ جو 3 دنوں میں آپ کھا سکتے ہو، اس سے زائد جو بھی ہو وہ آپ صدقہ کر دیجئے۔ پھر جب اگلا سال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اب ہم کیا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَتَصَدَّقُوا، کہ اب خود بھی کھا سکتے ہو، اپنے رشتہ داروں دوستوں کو کھلاؤ، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ بھی کرو، اور ایک روایت میں وَادَّخِرُوا، اور اب ذخیرہ کر کے رکھ بھی سکتے ہو، کیونکہ ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا، اب ویسی مجبوری نہیں رہی، لہٰذا اب آپ اسے خود بھی کھائیے، بچا کر بھی رکھیے، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی کھلائیے، اور مسکینوں کا حق بھی نہ بھولیے۔ تو قربانی یہ غریبوں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی درس دیتی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے جو قربانی کی، ہم اس کی کھال کہاں بیچتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اس کھال کو اگر بیچیں بھی تو آنے والا پیسہ، حاصل ہونے والی آمدنی کسی غریب یتیم یا پھر مسکین کو، یا غریبوں اور یتیموں یا مسکینوں کا خیال رکھنے والے اداروں کو دے دیتے ہیں، تو یہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو قربانی کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں بہت سے جو پیغامات دینا چاہتا ہے، ان میں سے صرف 4 پیغامات میں نے اس درس میں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام کہ ہمارے ہر کام میں اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص کے بغیر کام قبول نہیں ہوتا۔ دوسرا پیغام ہمارے ہر کام میں، ہر عبادت میں توحید مد نظر ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں توحید نہیں، ہماری عبادت میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی شریک ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ تیسرا پیغام کہ ہماری قربانی تقویٰ کے جذبات سے لبریز ہو۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ قربانی کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں خدمت خلق کا پیغام دینا چاہتا ہے، ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ قربانی صرف کھانے کا نام نہیں ہے بلکہ کھلانے کا بھی نام ہے، اس کے ذریعے ہمدردی اور غمخواری کرنے کا بھی نام ہے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی نام ہے۔ یہ 4 باتیں میں نے قربانی کے دروس کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آ گئی ہوں گی۔ محترم ناظرین، آئیے اب ہم تقریر کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے کہ یہ قربانی کیا ہے، قربانی کیسے کی جائے، قربانی کب کی جائے، قربانی کا حکم کیا ہے، اور کہ اس کی کچھ فضیلت بھی حدیث میں وارد ہے، پھر قربانی کن لوگوں کی طرف سے کی جائے، قربانی کے ایام کون سے ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اب آپ آئندہ ابھی کے درس میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ واللہ الموفق۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے یہ بات جان لیجیے کہ قربانی اب افضل ترین اعمال میں سے یقیناً ہے، لیکن اس کی خصوصی فضیلت کے تعلق سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ یقیناً قربانی افضل ترین عمل ہے، ان اعمال میں سے جو اللہ کے یہاں بہت زیادہ قدر و منزلت رکھتے ہیں، لیکن اس کی خصوصیت سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ سنتے ہوں گے کہ اپنے جانوروں کو فروا کرو اور اچھی طرح سے قربان کرو، قیامت کے دن پل صراط پر یہ تمہاری سواری بنیں گے، یہ اور اس طرح کی جتنی بھی روایات آئی ہیں سب ضعیف ہیں۔ علامہ ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی کی فضیلت کے تعلق سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے، ہاں لوگوں نے اس کی فضیلت میں بہت سی عجیب و غریب روایات نقل کر رکھی ہیں، لیکن وہ سب ثابت نہیں، جن میں سے ایک روایت وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ قربانی وہ عمل ہے اللہ نے جس کی ترغیب دلائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ قربانی ہماری شریعت میں وہ عمل ہے جسے پسند کیا جاتا ہے، محبوب ترین اعمال میں سے ہے، افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے آخری دن سب سے افضل ترین دن، ذو الحجہ کا سب سے افضل ترین دن یوم النحر ہے۔
تو یوم النحر اور ایام تشریق میں ذبح کیے جانے والے جانور کو ہم قربانی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ افضل ترین کاموں میں سے یقیناً ہے، لیکن اس کی خصوصی فضیلت کے تعلق سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ بعض علماء اس کے وجوب کے بھی قائل ہیں، بہرحال دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ اگر ہم اس کو واجب کہیں تو بھی ہم یہ کہیں گے کہ جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہو بہرحال وہ اسے کریں، اور جن لوگوں کی استطاعت تھوڑی کم ہو وہ اسے سنت مؤکدہ سمجھ کر اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک اثر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک شخص ان کے پاس آئے اور پوچھا قربانی کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ہم اور آپ ہیں تو کہتے ہیں کہ واجب ہے، سنت ہے، لیکن دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی فقہ دیکھیے، انہوں نے کہا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے بھی قربانی کی اور کرتے آ رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا قربانی کا حکم کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دی میں تمہیں بتا رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا۔ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمان قربانی کرتے آ رہے ہیں، اور ایک مسلمان کا کام کیا ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کی سیرت مبارکہ میں، آپ کے عادات و اطوار میں، اخلاق و کردار میں، طور طریق میں، زندگی گزارنے کے ہر طریق میں بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا بکثرت ذکر کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ جواب دیا کہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور صحابہ کرام کرتے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ واجب ہے، سنت ہے، لہٰذا میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ قربانی کے واجب اور سنت ہونے کی جھنجٹ میں نہ پڑیں، بلکہ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، صحابہ کرام نے قربانی کی ہے، اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو ہم قربانی کریں گے، اور اگر استطاعت نہیں دی ہے، ہم نہیں کر سکتے، بہت پریشانی ہے، مفلوق الحالی ہے، غربت ہے، تو پھر ہم نہ کریں۔ قربانی کی اہمیت کے سلسلے میں ایک آیت ملاحظہ فرمائیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس شخص کو اللہ نے استطاعت دی ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ۔ دیکھیے کتنی بڑی دھمکی ہے کہ اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ قربانی کر سکتے ہیں، اتنا مال ایک جانور پر خرچ کر سکتے ہیں کہ جس کے خرچ کرنے سے آپ کو غریبی اور مسکینی کا خوف لاحق نہیں ہونے والا، پھر بھی کوئی قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، تو ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ٹھیک ہے، اکثر علماء کرام اس کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی اور عملی جو آپ نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے سنا، عمل سے جانا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم قربانی کا ضرور اہتمام کریں، یہ سمجھ کر نہ چھوڑ دیں کہ چلو سنت مؤکدہ ہی تو ہے، نہ کریں تو کیا فرق پڑے گا، نہیں، بلکہ اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھیے من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جسے اللہ نے استطاعت دی ہو پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں اور اگر استطاعت ہو تو ضرور قربانی کریں، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے وہ فائدے تو ضرور دے گا جو آپ نے شروع درس میں سماعت کیے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بہت سے دنیاوی اور اخروی فائدے آپ کو حاصل ہوں گے کہ جن کا بیان ہمارے دائرے سے، ہماری حد سے باہر اور پرے ہے۔ ناظرین کرام، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بعض لوگوں کو اعتراض ہوگا کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیوں ہے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ پورا دین ہی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، یہ حج بھی تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، نمازیں بھی، روزے بھی، غرض یہ پورا کا پورا دین ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پوری یکسوئی کے ساتھ شرک سے بیزار ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کیجیے۔ تو پورا کا پورا دین ابراہیمی، اور اس دین کو دین ابراہیمی کہتے بھی تو ہیں، یہ دین ابراہیمی بھی ہے، دین محمد
مجید بھی ہے علیہما الصلاۃ والسلام۔ قربانی کی شروعات ابراہیم علیہ السلام ہی سے ہوئی ہے۔ آپ کو واقعہ اچھی طرح معلوم ہوگا، اللہ رب العالمین نے اپنے الفاظ میں سے نقل کیا ہے قرآن کریم کی یہ آیات سنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم كذلك نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اور یقیناً وہی مجھے ہدایت دے گا، مجھے سیدھے راستے پر رکھے گا۔ پھر دعا مانگی میرے رب تو مجھے نیک بچہ نیک اولاد عطا فرما۔ دعا مانگنی تھی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت اتری۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں ایک بہت ہی بہترین حلیم بردبار بچے کی خوشخبری دی۔ جب وہ بچہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا میں خواب میں ایسا ایسا دیکھتا ہوں تم کیا کہتے ہو؟ تو بچہ اسماعیل تھا۔ یہ نہیں کہا کہ ابو آپ اسے جھٹک دیجیے، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں کہا یا ابت افعل ما تؤمر۔ دیکھیے اللہ پر ایمان دیکھیے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ دیکھیے، دل میں توحید کیسے جاگزی ہے دیکھیے۔ یہ نہیں کہا ابو یہ تو خواب ہے، ابو خواب میں تو کوئی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے اور کوئی اپنے بچے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے، نہیں، بلکہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وحی ہوتے تھے اور یہ معصوم بچہ یہ بات جانتا تھا کہ میرے والد نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، تو خواب میں جو دیکھ رہے ہیں یقیناً وہ اللہ دکھا رہا ہے۔ تو بچے نے کہا ابا جان آپ کو کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اس میں مجھ سے پوچھنے اور مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور رہا میرا مسئلہ تو انشاءاللہ آپ تو مجھے بڑا صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ جب دونوں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے لیے چل پڑے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور قریب تھا کہ چھری پھیرے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے آواز دی، اللہ نے فرمایا ہم نے آواز دی، نادیناہ، ہم نے ابراہیم کو پکار کر کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم بچے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، تم نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور بے شک ہم محسنین کو اللہ کی عبادت میں سب سے اوپری درجے پر پہنچنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً اس میں بہت بڑی آزمائش اور ابتلا تھی، اور پھر ہم نے اس بچے کے عوض بہت ہی عظیم ذبیحے سے انہیں سرفراز کر دیا کہ پھر ایک دمبا آیا اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کر دیا۔ یہاں سے قربانی کی شروعات ہوئی اور پھر امت محمدیہ میں بھی قربانی کو اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، قربانی کرتے رہے، حج کے لیے گئے، وہاں قربانی کی، حتیٰ کہ ایک بار آپ سفر میں تھے، سفر میں عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی قربانی سفر میں بھی کی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قربانی کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ یقیناً یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور یقیناً یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جس پر آپ زندگی بھر عمل کرتے رہے۔ دوسری بات کچھ مختصر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ قربانی کے لیے کیا شرط ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ قربانی اس جانور کی ہونی چاہیے جس کے آپ مالک ہوں۔ چوری کا جانور، دھوکہ دے کر حاصل کیا ہوا جانور، لوٹ کا جانور، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ آپ اس جانور کے مالک ہو یا کسی نے آپ کو وہ جانور دیا ہو کہ آپ اس جانور کی قربانی کر لیجئے تو آپ اس جانور کی قربانی کریں۔ دوسری بات
وہ جانور ان جانوروں میں سے ہو جنہیں بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، اور علماء کے بالاتفاق بہیمۃ الانعام میں یہ جانور ہیں: اونٹ، گائے، بکری. اور بکری کی جنس میں 3 جانور ہوتے ہیں: بکری، بھیڑ، دمبا. تو یہ جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہیں. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں ہرن کی قربانی کروں، کوئی کہ میں نیل گائے کی قربانی کروں، تو پھر ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی جن کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوتی تھی. اسلاف جس جانور کی قربانی کو نہیں جانتے تھے، ایسے جانور کی قربانی ہم نہیں کر سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ اس جانور کی عمر وہ ہو چکی ہو، شرعاً مطلوب ہے. یعنی اونٹ 5 سال کا ہو چکا ہو، گائے ہے، بیل ہے تو 2 سال کے ہو چکے ہوں، اور بکرا ہے تو 1 سال کا ہو چکا ہو، یا اور اس سے آگے بڑھ کر کے وہ دانت والے ہونا چاہیے. چوتھی بات یہی ہے کہ وہ جانور دانت والے ہونا چاہیے. اگر جانور 1 سال کا ہے لیکن دانت والا نہیں ہے تو پھر آپ ایسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے. اور 5ویں بات یہ ہے کہ وہ جانور کچھ عیوب سے خالی ہو. کون کون سے عیوب ہیں وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں. اس سے پہلے کچھ اور مزید باتیں جان لیجیے. ہم نے قربانی کا حکم جان لیا کہ قربانی بعض علماء کے بقول واجب ہے، اور بعض علماء کے بقول یا اکثر علماء کے بقول قربانی سنت موقدہ ہے. لیکن میں نے ایک بات آپ کو یہ بتائی کہ آپ واجب اور سنت موقدہ نہ دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ قرآن اور سنت میں قربانی کی کتنی زیادہ اہمیت اور تاکید آئی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کتنی زیادہ اہمیت اور تاکید کے ساتھ اس قربانی کے حکم پر عمل بھی کیا ہے. لہٰذا اس حکم کو آپ دیکھیے، اور اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو ضرور قربانی کیجئے. ہاں، یہاں ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صاحب نصاب ہوں. یہ تو ایک عجیب سی بات ہے جو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد ایجاد کر لی ہے. کہیں کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملتا کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی شرط ہے، فرض ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. نصاب کا معاملہ زکوٰۃ کے ساتھ ہے. زکوٰۃ اور قربانی تو کوئی میں تو کوئی میل ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اتنے مال کے نصاب کے مالک نہیں ہوتے جن پر زکوٰۃ فرض ہو، لیکن ان کے پاس قربانی کرنے جتنا مال ہوتا ہے، یا قربانی میں بڑے جانور میں حصہ لینے جتنا مال ہوتا ہے. اب آپ ان کو کہیں کہ نہیں، تم چونکہ زکوٰۃ نہیں دیتے لہٰذا قربانی نہیں کر سکتے، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. لہٰذا آپ ہوشیار ہو جائیے اور جان لیجیے کہ قرآن و سنت سے ایسی کسی بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ جو صاحب نصاب ہو وہی قربانی کریں گے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہو قربانی نہیں کریں گے. استطاعت کا تعلق آپ کے پاس موجود، ابھی جو موجود مال ہے اس سے ہے. آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں تو کیجئے، نہیں مت کیجئے. زکوٰۃ اور قربانی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے یہ کہ وہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی عبادت ہے. دوسری بات، قربانی یہ ذی الحجہ کے 4 دنوں میں ہو سکتی ہے. بعض علماء اگرچہ قربانی کے 3 دن بتاتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ قربانی 4 دنوں میں ہو سکتی ہے. پھر چاہے وہ حج میں کی جانے والی قربانی ہو جسے ہم حج کے نام سے جانتے ہیں، اور یا پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربان کی جانے والی قربانی ہو جسے ہم اضحیہ یا اضاحی کے نام سے جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ایام التشریق ذبح. یوم النحر تو ذبح کا دن ہے ہی، اصل دن تو وہی ہے. اور اس کے بعد کل ایام التشریق ذبح، تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں. اور ایام تشریق آپ اچھی طرح جانتے ہیں، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ. جو 2 دنوں میں 11 اور 12 کو لوٹ جاتا ہے مینا سے مکہ، اس کے لیے بھی جائز ہے، اور جو 2 دنوں کے بعد تیسرا دن بھی ٹھہرتا ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے. تو ایام تشریق کل 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13. ان 3 دنوں میں حجاج کرام مینا میں قیام فرماتے ہیں. تو کل ایام التشریق ذبح، اس حدیث کی روح سے ایام قربانی کل 4 ہیں. لہٰذا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قربانی صرف 3 ہی دنوں میں ہوتی ہے، 10، 11 اور 12، تو ان کا قول صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، 10 تاریخ سب سے افضل دن ہے، 11 اور 12 کو قربانی کریں، لیکن 13 تاریخ کو لوگوں کو قربانی سے روک دینا بالکل مناسب نہیں ہے. دوسری بات، قربانی دن میں بھی ہو سکتی ہے، رات میں بھی ہو سکتی ہے.
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الذبح باللیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع کیا، تو جان لیجئے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ وَلْيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ یہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے ایام معلومات، معلوم دنوں میں۔ تو اللہ نے لفظ دن کہا تو ہم یہ کہیں گے کہ دن کہا جاتا ہے، لیکن دن کے ساتھ رات بھی اس میں داخل ہوتی ہے۔ مثلا میں یہ کہوں کہ میں ایک دن کے سفر کے بعد لوٹا ہوں، تو کیا اس سے آپ یہ سمجھیں گے کہ میں نے صبح سے شام تک سفر کیا، رات کا نہیں کیا؟ بلکہ اصل تو یہی ہے کہ دن اور رات دونوں کا سفر ہوا۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں رمضان میں 30 دن ہوتے ہیں، تو کیا اس کا یہ مطلب وہ رمضان میں 30 راتیں نہیں ہوتی، صرف 30 دن ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم دن کہتے ہیں تو اس میں رات بھی داخل ہوتی ہے، لہٰذا صحیح بات یہی ہے کہ آپ دن اور رات کے جس حصے میں چاہے قربانی کر سکتے ہیں۔ ہاں، رات میں بعض علماء کرام نے رات کو قربانی کرنے کو جو ناپسند کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے دل میں کوئی کھوٹ ہو، جیسے باغ والوں کا واقعہ اللہ رب العالمین نے 29ویں پارے کی دوسری سورت سورہ نون والقلم میں بیان کیا ہے کہ وہ غرباء اور مساکین کو محروم کرنا چاہتے تھے۔ تو اگر آپ کے دل میں اس طرح کی کوئی بات ہو کہ راتوں رات چپ چاپ قربانی کر لوں تاکہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو نہ دینا پڑے، خود کھا لوں، اپنے رشتہ داروں کو کھلا دوں، اگر ایسا کوئی کھوٹ ہے تو پھر آپ رات میں قربانی نہ کیجیے۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بے شک آپ دن میں، رات میں، جب چاہیں ان 4 دنوں میں قربانی کر سکتے ہیں۔ اب قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، تو اس تعلق سے جان لیجئے کہ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاة فتلک شاۃ اللحم، دوسری روایت میں من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکه واصاب سنت المسلمین، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو اس نے وہ اپنے کھانے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے قربانی کی، اس نے اپنے آپ کے لیے قربانی کی۔ اور جس نے نماز عید پڑھی اور اس کے بعد قربانی کی تو یقیناً اس کی قربانی پوری ہوئی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ، سنت المسلمین، مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا کر، عید کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک صحابی قربانی کر چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا تلک شاۃ اللحم، کہ یہ تو گوشت کھانے کے لیے ذبح کی گئی بکری ہے، یہ عید الاضحیٰ کی قربانی والی بکری نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا، آج کے دن ہم سب سے پہلے یہ کام کریں گے کہ عید کی نماز پڑھیں گے، پھر گھروں کو جائیں گے، واپس ہوں گے اور قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اسی نے ہماری سنت کو، ہمارے طریق کو پایا۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیہاتوں میں، دور دراز کی بستیوں میں رہنے والوں کے لیے قربانی کا وقت فجر کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2-3 حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کے لیے بھی قربانی کا وقت فجر کی نماز کے بعد شروع نہیں ہوتا، عید کی نماز کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ اور اس کی انتہا کب ہوتی ہے؟ کل ایام تشریق ذبح، ایام تشریق کی آخری ساعت یعنی 13 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ 4 دن ہیں جن میں آپ قربانی کر سکتے ہیں، پھر چاہے آپ دن میں کریں چاہے رات میں کریں۔ اگلا مسئلہ، قربانی میں کتنے جانور آپ کو قربان کرنا چاہیے، کتنے جانور آپ قربان کریں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رجل منا یضحی بشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ فی المدینہ فتباہ الناس فصار الامر کما ترى، مدینے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے ہر فرد اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا، لیکن اس کے بعد تو لوگ فخر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ میں ایک سے زائد قربانی کرنے لگے۔ تو تم دیکھ ہی رہے ہو کہ آج کیا ہو رہا ہے، بلکہ ایک وقت یہ بھی آ گیا تھا کہ اگر کوئی ایک جانور قربان کرتا تو لوگ اسے بخیل سمجھنے لگتے تھے۔ لیکن اسی حدیث کی بنا پر علماء کرام رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں الشاۃ الواحدۃ تجزی
عن رجل وعن اہل بیتہ، کہ ایک بکری ایک شخص جو گھر کا ذمہ دار ہے اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قربانی کے لیے ایک بکری خرید کر لائے، گھر والوں نے پوچھا ایک ہی جانور لا ہے اور ہماری طرف سے؟ انہوں نے فرمایا عنی وعنکم، آپ ایک ہی بکری لے کر آئے ہیں، یہ تو آپ کی طرف سے ہوگی، وہ ہماری طرف سے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ایک بکری میری طرف سے بھی ہے اور تمہاری طرف سے بھی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یضحی شاۃ عنہ وعن اہلہ جمیعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے گھر والوں سب کی طرف سے ایک بکری قربان کرتے تھے۔ تو آپ کے لیے بھی ایک بکری کافی ہے، اگر ایک بکری ہے تو کافی ہے، ایک بکری نہیں ایک گائے یا بیل ہے تو کافی ہے، یا ایک اونٹ ہے تو کافی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات جان لیجئے کہ قربانی میں بکری میں تو ایک گھر والے ہی ہوں گے، کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، لیکن بڑے جانوروں میں لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر گائے بیل ہیں تو 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر اونٹ اونٹنی ہیں تو پھر 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى فاشترکنا فی البقرة 7 وفی البعیر 10، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا تو ہم گائے میں 7 افراد شریک ہوئے اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہوئے۔ تو بکری تو ایک آدمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگی، لیکن اگر بڑا جانور ہے اور لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں تو گائے بیل میں 7 افراد یا ان کے 7 گھر والے شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر اونٹ اونٹنی ہے تو ایسے جانوروں میں 10 افراد یا ان کے گھر والے شریک ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور جان لیجئے کہ بہیمۃ الانعام قربانی انہی جانوروں کی ہو سکتی ہے جنہیں بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، اور بے اتفاق علماء بہیمۃ الانعام میں اونٹ نرمادہ، گائے نرمادہ، بکری تینوں جنسوں کے ساتھ یعنی بھیڑ دمبا نرمادہ یہی جانور ہوتے ہیں۔ بعض علماء کرام بھینس کی قربانی کے بھی قائل ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں چونکہ بھینس کی قربانی نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اگر ممکن ہو تو ہم بھینس کی قربانی نہ کریں، لیکن آگے یہ بھی جان لیجیے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اسے بالکل شدت سے منع بھی نہیں کریں گے، نکیر بھی نہیں کریں گے، کیونکہ بہت سے علماء کرام بھینس کی بھی قربانی کے جواز کے قائل ہیں۔ لیکن جہاں تک میرا رجحان ہے وہ یہ ہے والعلم عند اللہ کہ قربانی اگر ہم اونٹ کی کریں، گائے بیل کی کریں، بکری کی کریں تو اسی میں زیادہ احتیاط اور افضلیت ہے، اور اگر کوئی بھینس کی کرتا ہے تو ہم اس کو منع تو نہیں کریں گے، اس لیے کہ بہت سے علماء کرام اس کی بھی قربانی کے قائل ہیں۔ قربانی کون کرے؟ قربانی جو اس جانور کا مالک ہے وہ خود قربانی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یضحی بیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ خواتین بھی اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بچیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنے جانوروں کی قربانی خود کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت کے ہاتھ کی قربانی نہیں ہوگی، تو ابھی آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا یہ اثر سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بات آئی، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری ایک بکری قریب المرگ تھی تو میری ایک کنیز تھی، اس نے اسے ذبح کر دیا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا، تو آپ نے کہا بے شک کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قربانی آپ خود کر سکتے ہیں، آپ کے گھر کی خواتین بھی کر سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے خود اپنی قربانی خود کرے۔ دوسروں سے اگر کوئی مدد لیتا ہے تو جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے، اور بقیہ 27 اونٹ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ذبح کیے تھے۔ تو آپ اپنا جانور خود قربان کریں، اچھی بات ہے، اور اگر کسی اور سے آپ قربانی کرواتے ہیں، مثلا ہمارے یہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ کسی بزرگ کو، کسی عالم فاضل کو، کسی حافظ کو تلاش کرتے ہیں کہ آئیں اور ہمارا جانور قربان کر دیں، تو بے شک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ قربانی کا جانور ہم اپنے ہاتھ سے قربان کریں۔ قربانی کے جانور میں کیا خصوصیات ہونا چاہیے یا کون سی منفی باتیں، عیوب نہیں ہونا چاہیے؟ 4 بڑے عیوب ہیں جن کی جانب حدیث میں رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اربع لا تجوز فی الاضاحی، العوراء بین عورها، والمریضة بین مرضها، والعرجاء التي
والکثیرۃ التی لا تنقى. 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. اچھی طرح سن لیجئے، بار بار آپ سوال کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. اچھی طرح جان لیجئے کہ 4 عیوب اگر کسی جانور میں ہوں تو وہ جائز نہیں ہوگا. سب سے پہلا عیب اندھا، جس کا اندھا ہونا واضح ہے. ایک آنکھ پوری خراب ہے یا اتنی زیادہ خراب ہے کہ اسے دیکھ نہیں پاتا، تو ایسا کانا ہو، ایسا اندھا ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. بیمار، جس کی بیماری بالکل واضح ہو، چل نہیں پاتا، بہت زیادہ درجے بیمار ہے، بہت گہرے گہرے زخم لگے ہوئے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. لنگڑا، کہ جس کی لنگڑاہٹ واضح ہو، صاف سمجھ سکتے ہیں آپ کہ جانور لنگڑا ہے، اس کا ایک پیر ٹوٹا ہوا ہے. اور چوتھا، بالکل اتنا کمزور اور لاغر جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا یا جس کے جسم پر گوشت ہی نہ ہو، تو یہ 4 قسم کے عیوب اگر ہیں تو آپ کے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. اگر تھوڑی سی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے کوئی بات نہیں، سینگ ٹوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر اتنی زیادہ ٹوٹی ہوئی ہے کہ گہری گہری زخم ہو گئی ہے تو پھر ناپ نہ کیجیے. لیکن اگر تھوڑی سی سینگ ٹوٹ گئی ہے، تھوڑی سی نوک ٹوٹ گئی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح سے دانت نکل آئے تھے، جانور کو دانتا ہو گیا تھا تبھی ہم قربانی کر رہے تھے، لیکن جانور کو چوٹ لگ گئی، کہیں گر گیا اور دانت ٹوٹ گئے، اس کے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی ہو جائے گی. یا اسی طرح کوئی زخم اس کو لگ گیا ہے یا اس کو تھوڑی بہت کھانسی زکام ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جانور کی قربانی ہو جائے گی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ 4 بڑے عیوب ہیں جو جانور میں نہیں ہونا چاہیے. اندھا، جس کا اندھا پن واضح ہو. لنگڑا، جس کی لنگڑاہٹ واضح ہو. اتنا بیمار کہ جو بہت ہی زیادہ بیماری کی وجہ سے کمزور اور لاغر ہو گیا اور بیماری واضح ہو. اور اتنا زیادہ بوڑھا کمزور کہ جس میں بودا ہی باقی نہ بچا ہو. اور اس کے علاوہ ایک 5ویں چیز یہ بھی ہے کہ اس کے کان بھی بہت زیادہ چرے ہوئے نہ ہو. اگر تھوڑا سا نشان لگا ہے یا جیسے قصائی لوگ یا خریدنے بیچنے والے نشان لگاتے تھے تو کوئی بات نہیں، لیکن بڑا نشان اس میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو عیب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. جانور تھوڑا سا بیمار ہو، سردی بخار ہے، سردی زکام ہے، تھوڑی سی سینگ ٹوٹ گئی ہے، تھوڑا سا دانت ٹوٹ گیا ہے، تھوڑا سا زخم لگ گیا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی. یہاں ایک مسئلہ یہ جان لیجئے کہ آپ نے جانور خریدا تھا، جانور بے عیب تھا، کوئی عیب نہیں تھا. آپ نے جانور خریدا، گھر لے کر آئے اور اللہ کی مشیت، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن مسئلہ جان لیجئے اللہ کی مشیت کے قربانی سے پہلے اس میں عیب آ گیا، وہ لنگڑا ہو گیا، اندھا ہو گیا، اس طرح کا کوئی عیب آ گیا جو ممنوع ہے، تو آپ کیا کریں؟ اگر ممکن ہو تو آپ جانور بدل لیں، وہ جانور بیچ کر ویسا ہی جانور یا اس سے اچھا جانور خرید لیں. لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا اثر یہاں ہمارے لیے دلیل بن سکتا ہے کہ ایک بار انہوں نے کچھ جانور خریدوائے اور جب دیکھا تو ایک جانور اس میں سے عیب والا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ عیب خریدنے سے پہلے تھا تو یہ جانور نہیں چلے گا، لیکن اگر یہ عیب خریدنے کے بعد ہوا ہے تو پھر یہ اس جانور کی قربانی جائز ہوگی. اب ان عیوب کے جاننے کے بعد ہم یہ اب قربانی کا طریقہ جان لیں. قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑے کھڑے نہر کیا جاتا ہے. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے یعنی اس کی شہرگ خنجر سے کاٹ دی جاتی ہے، اس کو بٹھا کر یا لٹا کر جیسے ہم بکری کی قربانی کرتے ہیں ایسے اس کی قربانی نہیں ہوتی. اونٹ کو کھڑے کھڑے ایک پیر باندھ کر ایک خنجر اس کے حلق میں چبو دیا جاتا ہے جس سے اس کا خون بہہ نکلتا ہے، اور اسی کو اصل نہر کہتے ہیں. اور بقیہ جو جانور ہیں مثلا بیل ہے، بکری ہے، یہ جو جانور ہیں ان کو بٹھا کر لٹا کر قربان کیا جاتا ہے. اس قربانی کا طریقہ یہ ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور منگایا، آپ نے اسے لٹایا، اپنا دائنا گھٹنا اپنا بایاں گھٹنا جانور کے چہرے پر رکھا اور دائیں ہاتھ سے آپ نے جانور کے چھرے پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری پھیری. جانور کے گلے پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے چھری پھیری. تو طریقہ یہ ہے کہ آپ خود قبلہ رخ ہو جائیے، جانور کو قبلے کی سمت کر کے لٹا دیجیے کہ اس کے چاروں پیر اور سر قبلے کی طرف ہو. آپ کا بایاں پیر اور بایاں ہاتھ جانور کے حلق پر ہو، جانور کے سر پر ہو تاکہ آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور دائیں گھٹنے سے آپ جانور کا اگلا حصہ دبا دیجیے تاکہ وہ ہلنے نہ پائے، اور پھر بسم اللہ اکبر کہہ کر آپ تیز چھری سے جانور کے گلے پر تیز چھری جانور کے گلے پر پھیر دیجیے اور اس طرح وہ ذبح ہو جائے گا. ذبح کرنے کے لیے اگر آپ
آپ کسی کی مدد لیتے ہیں تو بھی جائز ہے، اگر آپ تنہا اس پر قادر ہیں تو بھی جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ذبح کرتے وقت آپ پوری گردن اکٹھی نہ کاٹ دیں، بس جانور کی جو شہرگ ہوتی ہے یعنی سانس لینے کی نالی ہوتی ہے وہ کٹ جانا چاہیے، اور پھر غذا کی جو نالی ہوتی ہے وہ کٹ جانا چاہیے، بقیہ بالکل ایک دم آخر تک کاٹ دینا، گردن الگ کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر جب جانور آپ نے ذبح کر لیا تو تھوڑی دیر اسے رہنے دیجئے حتیٰ کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور ٹھنڈا ہو جانے کے بعد آپ اس کی چمڑی اور کھال ادھیڑنا شروع کیجئے، بالکل گرم گرم فوری طور پر کہ ابھی وہ تڑپ رہا ہے آپ فوری طور پر اس کی کھال ادھیڑنا اور پیر توڑنا شروع نہ کر دیجئے، جانور کی روح آرام سے نکل جانے دیجئے، جب جان نکل جائے اس کے بعد آپ قربان کیجئے۔ یہاں ایک مسئلہ اور جان لیں کہ جو جانور آپ قربان کر سکتے ہیں ان میں نر اور مادہ میں کوئی کمی اور بیشی، افضلیت یا غیر افضلیت والی بات نہیں ہے، جو جانور اللہ آپ کو میسر کر دے آپ اسے قربان کر لیں۔ لیکن رہا مسئلہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، اور اس کے برخلاف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جانور جو غیر خصی ہو، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے جانوروں کی قربانی کی ہے۔ اتیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشین املحین اقرنین عظیمین موجوعین فأشجعهما فذبحهما بيده۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بہت ہی بڑے بڑے موٹے تازے سینگوں والے خوبصورت اور خسی مینڈھے لائے گئے، آپ نے ان کو لٹایا اور اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کیا۔ ایسی ایک دوسری روایت ہے، اتیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشا اقرن فافحل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مینڈھا لایا گیا جو سینگوں والا تھا اور افحل غیر خصیتا، خصی کیا ہوا نہیں تھا، اور پھر آگے کی روایت ہے کہ اسی طرح سے اس میں صفات تھی، فذبحہ بیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کیا۔ تو کوئی حرج نہیں، آپ خصی جانور پال لیتے ہیں اس کو قربان کیجئے، آپ کو خصی جانور نہیں ملتا غیر خصی کی قربانی کیجئے، آپ کو نر نہیں ملتا مادہ جانور کی قربانی کیجئے۔ غرض یہ عیوب نہیں ہے، عیوب وہی چار ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں، اور ان میں ایک پانچوں عیب آپ یہ جوڑ سکتے ہیں کہ کان بہت زیادہ اس کا کٹا پھٹا یا چرا ہوا نہ ہو، بقیہ اور کسی عیب بقیہ خصی ہونے یا نہ ہونے کو جانور کے تعلق سے ہم عیوب میں نہیں شمار کر سکتے۔ اب قربانی جب آپ کو کرنا ہے ضروری ہے کہ آپ نے عید کی نماز پڑھ لی ہو، جیسے کہ آپ نے روایت میں سماعت کیا۔ ایک اور روایت ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ماموں ابو بردہ بن نیاب رضی اللہ عنہ نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا، اور عام حکم بھی ارشاد فرمایا من ذبح قبل الصلاة فلیذبح مکانہ اخری ومن کان لم یذبح فلیذبح علی اسم اللہ۔ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اب وہ اس جانور کی جگہ دوسرا جانور قربان کرے، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کرنی ہے تو بے شک وہ اللہ کے نام پر قربانی کرے۔ اب آپ جانور کو قربان کر رہے ہیں، آپ بھی قبلہ رخ ہیں، جانور کو قبلہ رخ کر دیا، اس کے گلے پر آپ کو چھری پھیرنا ہے تو کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر اس سے زائد آپ دعا پڑھتے ہیں، مثلا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک اللہم منک ولک اللہم تقبل عنی ومن اہل بیتی اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی۔ یہ دعا اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم بسم اللہ واللہ اکبر ضرور کہیے، اور پھر جس کی طرف سے قربانی کرنی ہے اس کا نام لے لیجئے، مثلا یہ کہیے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ میری جانب سے اور میرے اہل بیت کی جانب سے جانور کو تو قبول فرما۔ اب جانور ہم نے قربان کر لیا، قربانی کا وقت ہم جان چکے، قربانی میں کون سے عیوب ہیں اگر جو جانور قربان نہیں ہوگا یہ ہم جان چکے، کن باتوں کو عیب نہیں سمجھا جائے گا یہ ہم جان چکے، یہ بھی جان چکے ہیں کہ قربانی کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کون کون لوگ قربانی کر سکتے ہیں، قربانی کا حکم اور فضیلت کیا ہے۔ اب قربانی کرنے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے قربانی کے گوشت کی تقسیم کا۔ اس بارے میں علماء کرام کے تین اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کلوا
اطعموا وتصدقوا، کھاؤ، کھلاؤ اور صدقہ کرو، تو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، بلکہ 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے اور دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں اور مسکین فقیروں کو کھلانے کے لیے، 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، لیکن یہ حصے برابر برابر ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ زیادہ کھانا چاہتے ہیں زیادہ کھا لیجئے، اپنے رشتہ داروں کو تھوڑا دینا چاہتے ہیں تھوڑا دیجئے، مسکین و فقیروں کو ان سے کم دینا چاہتے ہیں ویسا دیجئے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانور 3 حصوں میں تقسیم کیجئے، ایک ضرورت کے لحاظ سے جو حصہ آپ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں وہ زیادہ رکھیے۔ مثلا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں مسکینوں کو زیادہ دوں تاکہ وہ بیچارے اس دن محروم نہ رہیں، تو بے شک آپ ان کا حصہ زیادہ کر لیجئے، اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا حصہ کم رکھیے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ قربانی کے جانور کے 3 حصے کیجئے، اب کوئی حصہ بڑا ہو کوئی حصہ چھوٹا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ کے لیے قربانی کے جانور کو خود کھانا، کھلانا، یتیموں فقیروں میں تقسیم کروانا اور پھر ذخیرہ کر کے رکھنا، وَالذَّخِيرُ، ذخیرہ کر کے رکھنا، سکھا کر رکھنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر ضرورت اس بات کی متقاضی ہے کہ مسکینوں یتیموں کو بانٹ دیا جائے تو اسی میں خیر ہے اور ہمیں اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہم لوگ قصائیوں کے محتاج ہوتے ہیں کہ ہم نے ذبح تو کر دیا، لیکن کھال نکالنے کے لیے، قربانی کے جانور کا گوشت قیمہ کرنے کے لیے ہمیں قصائی کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیا قصائی کو قربانی کا گوشت یا کھال بطور اجرت دی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے۔ آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا وَلَا تُعْتِ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، کہ قربانی کا گوشت قصاب کو، قصائی کو بطور اجرت ہرگز نہ دیا جائے۔ اور آپ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ قربانی کے جانور کی کھال اور اس پر جو کپڑے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں وہ، اور اس کی جو لگام یا رسی ہوتی ہے وہ سب کی سب صدقہ کر دی جائے۔ تو آپ قربانی کے جانور میں سے قصائی کو بطور اجرت نہیں دے سکتے، ہاں اس کی دل جمعی کے لیے آپ دے دیں، ہدیہ سمجھ کر یا صدقہ سمجھ کر آپ دے دیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اجرت آپ کو الگ سے دینی پڑے گی، قربانی کا گوشت بطور اجرت نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کھال، بہتر یہی ہے کہ آپ کھال بھی صدقہ کر دیں۔ اگر آپ کھال بیچتے اور اپنے استعمال میں وہ پیسہ لاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ یا تو کھال صدقہ کر دیجئے اور یا تو پھر کھال بیچیے اور اس سے جو رقم آئے وہ کسی یتیم یا مسکین یا کسی ضرورت مند پر صدقہ کر دیجئے۔ یہ قربانی کے تعلق سے کچھ احکام و مسائل تھے جنہیں بتانا میں نے آپ کے لیے ضروری سمجھا۔ امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ میں مختصراً پھر سے دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ قربانی سے اللہ رب العالمین ہمیں بہت سے پیغامات دینا چاہتا ہے، ہمیں توحید کا درس دینا چاہتا ہے، اخلاص سکھانا چاہتا ہے، تقویٰ سکھانا چاہتا ہے، خدمت خلق کی ترغیب کروانا چاہتا ہے۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ قربانی کی اہمیت ہماری شریعت میں بہت زیادہ ہے اور یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو ہمارے دین میں بھی آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے، لہٰذا سنت اور واجب کے الجھاوے میں پڑے بغیر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریق پر چلتے ہوئے قربانی کرنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سنت ہی تو ہے اور واجب نہیں ہے، نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، ہم قربانی کریں گے۔ ہم نے یہ جانا کہ قربانی انہی جانوروں کی ہوگی جو بہیمۃ الانعام میں ہے، یعنی اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکری، بھیڑ، دمبا، نر اور مادہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض علماء کرام بھینس کی قربانی کے جواز کے قائل ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ بہتر ہے کہ ہم نہ کریں، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس پر شدت سے نکیر نہیں کریں گے، اس کا اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ 4 بلکہ 5 قسم کے عیوب ہیں کہ اگر وہ ہو تو ہمیں قربانی اس ایسے جانور کی نہیں کرنا چاہیے۔ اندھا ہو، لنگڑا ہو، بہت زیادہ بیمار ہو، بہت زیادہ بوڑھا اور کمزور ہو، اسی طرح سے اس کا کان بہت زیادہ چرا ہوا، کٹا ہوا یا پھٹا ہوا ہو۔ لیکن اگر یہ عیب جانور خریدنے کے بعد ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ ہم جانور بدل لیں، لیکن اگر نہیں بدل سکتے تو کوئی بات نہیں۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ قربانی کا وقت کل 4 دن ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد یہ وقت شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کو سورج ڈوبنے تک یہ وقت رہتا ہے۔ دن اور رات کبھی بھی جب اللہ ہمیں میسر کرے ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ قربانی جو ایک بکری کی قربانی یا بڑے جانور میں ایک حصہ ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ گائے بیل میں 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ اور اونٹنی میں 10 حصے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ جو شخص قربانی کر رہا ہو
بہتر ہے کہ وہی اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، یا اگر کسی اور سے مدد لینا چاہتا ہے تو بے شک لے سکتا ہے، یا کسی اور سے قربانی کروانا چاہتا ہے تو کروا سکتا ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ اگر خواتین اپنے جانور کی قربانی کرتی ہیں تو بے شک یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے قبلہ رخ لٹایا جائے، اس کے اپنا بایاں گھٹنا بایاں ہاتھ اس کے سر پر اور منہ پر چہرے پر رکھا جائے، اور دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اسے قربان کیا جائے۔ اور ضروری ہے کہ پہلے ہماری چھری تیز ہو، ہم پہلے ہی چھری تیز کر لیں، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں اور جانور کو لٹا کر اس کے سامنے چھری تیز نہ کریں، کیونکہ ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتلہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ خیر خواہی اچھا سلوک کرنا ضروری قرار دیا ہے، لہٰذا جب جانور کو ذبح کرو تو بھلے طریقے سے ذبح کرو، اس کو زیادہ مت تڑپاؤ، اور جب کسی دشمن کو قتل کرو تو بھی بھلے طریقے سے قتل کرو، اس کو مت تڑپاؤ۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ قربانی کے جانور کو جب ہم نے ذبح کر لیا، ذبح کرنے کے بعد گوشت کے ہم 3 حصے کریں، کوئی ضروری نہیں کہ برابر ہو، کم اور زیادہ یہ حصے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی جان لیا کہ قربانی کے جانور کی کھال ہمیں صدقہ کرنا ہے یا اسے بیچ کر اس کی رقم کو ہمیں صدقہ کرنا ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے، کچھ اور مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے تھوڑے مختصر رکھ دوں۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں یا بڑا جانور لیتے ہیں تو اس میں ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی رکھتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، آپ ایسا نہ کیجئے۔ دوسرا اسی سے متصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنے کے جواز کے قائل ہیں، لیکن اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ میت کی طرف سے مستقل قربانی کے تعلق سے کوئی صحیح اور صریح روایت نہیں آئی ہے، لہٰذا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو چکی تھی، آپ کی بیٹیوں کی وفات ہو چکی تھی، آپ کے بیٹوں کی وفات ہو چکی تھی، لیکن آپ نے کبھی نہیں کہا اللہ خدیجہ کی طرف سے یا میری رقیہ بیٹی یا بیٹی ام کلثوم کی طرف سے، ایسا نہیں ہوا۔ لہٰذا ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر چلیں اور میت کی طرف سے مستقل قربانی نہ کریں، گرچہ بعض علماء اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اس کی بجائے ہم یہ کریں کہ اپنی طرف سے قربانی کریں، اور جو رقم ہمارے پاس فاضل ہے، ہم اپنے کسی میت کی طرف سے کرنا چاہتے تھے، اتنی رقم ہم کسی مناسب جگہ صدقہ دے دیں، خیرات کر دیں، تاکہ اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی مناسب سمجھی۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الاضحیٰ جو آ رہی ہے، اس عید الاضحیٰ کا جو حقیقی پیغام ہے، اس کے تحت اللہ رب العالمین ہمیں جو کچھ سکھانا بتانا چاہتا ہے، ان تمام باتوں سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات آپ اور جان لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جو قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہو۔ کوئی ایسا جانور قربان کرنا جسے قانون نے منع کر دیا ہو، ہم کھلم کھلا ایسے جانور قربان کریں تو ایسا کام ہم نہ کریں کہ جس سے اپنے اوپر ہی یا اپنے معاشرے پر کوئی مصیبت آئے۔ اسی طرح سے ہم جانور لیتے ہیں تو اس کے فوٹو شیئر کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں تو اس کے فوٹو شیئر کرتے ہیں، تو آپ جان لیجئے کہ ویسے بھی جانداروں کا فوٹو بنانا یا کھینچنا جائز نہیں ہے، اور پھر قربانی اگر اللہ کے لیے ہے تو آپ پھر فوٹو کھینچ کر کسے بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو تو فوٹو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری یہ امت تو بہت ہی زیادہ پاکیزہ ترین امت ہے، بلکہ پاکیزگی صفائی ستھرائی تو ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی صفائی ستھرائی ہمارے ایمان کا اہم ترین حصہ ہے، لہٰذا ہم پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھیں۔ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، گندگی باہر پھینک دیتے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ گندگی کے لیے جو جگہ مخصوص ہو وہیں لے جا کر ہم گندگی پھینکیں، نہ خود تکلیف اٹھائیں نہ دوسروں کو تکلیف پہنچائیں۔ اور اب پورے اطمینان کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، للہیت اور خلوص کے ساتھ ہم اپنا جانور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اللہ کی خاطر قربان کریں، جس میں کوئی ریا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت کی طلب نہ ہو، دنیا کے کسی مال و متاع اور ساز و سامان کی حرص نہ ہو، بس ہم ہو اور اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر کام صرف اسی کی رضا کے لیے کرنے والا بنائے، ہمارے تمام کام اللہ رب العالمین اپنے لیے خالص رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ کام ہم سے کروائے، آنے والے ایام ہم سب مسلمانوں کے لیے آسان ترین فرمائے۔ جس بیماری اور وبا نے ہم سب کو گھیر رکھا ہے، اللہ عز و جل اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ جو مبتلا
شفا دے، اور آنے والے ایام جو قربانی اور عید الاضحیٰ کے ایام ہیں، یہ ایام ہمارے لیے آسان ترین کرے، اور ہم ان ایام کو ہمارے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا دے کہ یہ ایام آئیں تو ماضی کے سارے غم اور دکھ ختم ہو چکے ہوں، اور آنے والے ایام، آنے والے دن اور راتیں صرف اور صرف خوشی اور سرور اور سعادت کے دن اور راتیں ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت کرے، اصلاح فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، امت اسلامیہ کو ہدایت پر رکھے، ہدایت پر ثابت قدم رکھے، بدعات، خرافات اور شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان رب